اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کی عبادت اس مہینے میں ذوالحجہ کے مہینے میں مشروع فرمائی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اور قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیے ہیں، جو 3 دن ہیں، انہی کے اندر اس کو کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات قربانی کے حوالے سے 2-3 سوالات بہت زیادہ آتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہ پاکستان میں قربانی کرانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ملک جو کہ پاکستان سے دور ہیں اور عام طور پہ ان میں اور پاکستان کے وقت میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا فرق ہے، دن کا فرق ہے، تاریخ کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا اہتمام کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قربانی کروا رہا ہے اور جس کے یہاں قربانی ہو رہی ہے، دونوں کے یہاں قربانی کے دن ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں بعض دفعہ جب لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آ کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس قربانی کے جانور میں جن لوگوں کا حصہ ہے، وہ مثلاً کوئی امریکہ میں ہے، کوئی اور کسی ملک میں ہے، اور وہاں پر ابھی تک عید نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں جب صبح ہو رہی ہوگی تو وہاں پر گزشتہ دن کی رات ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کے یہاں عید ہونے میں بھی 8 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ان کے یہاں عید الاضحیٰ کا دن شروع نہ ہو۔ تو ایک تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی شخص ہے وہ اپنے ملک میں تیسرے دن قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہے، اور جس ملک میں پاکستان میں قربانی ہو رہی ہے وہاں قربانی کا وقت ختم ہو رہا ہے تیسرے دن مغرب تک۔ تو پھر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان مسائل میں چونکہ تفصیل زیادہ ہے، بس مختصراً میں نے عرض کیا، اپنی صورت علاقے کے کسی مفتی صاحب یا دارالفتہ سے جا کے پوچھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں قربانی 2-3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو لوگ اپنے گھر میں لا کے قربانی کرتے ہیں، دوسری شکل ہے کہ کسی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں اور جا کے وہاں سے حصہ وصول کرتے ہیں، اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ تو ڈالتے ہیں لیکن وہ اپنے شہر میں نہیں ڈالتے، کسی اور جگہ ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ مثلاً کراچی، لاہور، اسلام آباد کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قربانی کا حصہ ڈالا کسی دور دراز غریب علاقے میں، وہاں پر قربانی نسبتاً سستی بھی ہوتی ہے اور اس قربانی کا گوشت ان کے پاس نہیں آتا، بلکہ قربانی کا گوشت وہیں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کو اجتماعی قربانی بھی کہتے ہیں، اور بسا اوقات اس کے لیے وقف قربانی کا جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو قربانی کروا رہا ہے، اس کا گوشت خود نہیں لے گا، بلکہ اس کا گوشت اللہ کی راہ میں مستحقین میں اور ان کو تقسیم کر دے گا۔ تو یہ عام طور پہ یہ 2-3 طریقے سے ہمارے یہاں قربانی رائج ہے۔ اس کے اندر 2-3 مسائل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کو آپ قربانی کے لیے ذمہ دار بنا رہے ہیں ان کو قابل اعتماد لوگ ہونے چاہیے۔ پچھلے کچھ عرصے میں شکایات ایسی ملی ہیں کہ انہوں نے کسی ایسے جانور کی قربان کر دیا جس میں کوئی عیب تھا، شرعاً اس جانور کی قربانی یا تو درست نہیں تھی یا مکروہ تھی، یا بسا اوقات گوشت کی تقسیم میں انہوں نے گڑبڑ کر دی، یا اس طرح کے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں جس کے اندر بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر احتیاط نہیں ہوئی۔ تو پہلی بات یہ کہ نہایت قابل اعتماد لوگوں کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ قربانی آپ کی خراب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا گوشت کوئی شخص خود جا کے لینا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں کسی شخص نے اجتماعی قربانی کے نظام میں حصہ لیا اور کہا کہ میں جا کے وہاں سے خود گوشت لوں گا، تو خود گوشت لینے کی صورت میں بسا اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ گوشت انہی ادارے کو دے دیتے ہیں اور کچھ پورا لے آتے ہیں، یا بسا اوقات یہ کرتے ہیں کسی دوسرے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ تم جا کر ہماری طرف سے وصول کر لو۔ تو یہ سارے طریقے شرعاً تو ٹھیک ہیں، لیکن اس میں ایک بات کا اہتمام ضرور رکھنا چاہیے کہ جب آپ قربانی کا گوشت وصول کرنے جائیں تو اس میں احتیاط کے ساتھ وصول کر کے آئیں۔ پچھلے دنوں بعض جگہ شکایت ملی کہ کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا ہماری قربانی کا نمبر اب تک نہیں آیا، تو کسی اور کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے غصے میں لڑائی کر کے۔ عبادات کے معاملے میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی قربانی کے معاملے میں میں نے جو وقت دیا ہے اگر اس کی پابندی نہیں ہوئی تو میں اجتماعی قربانی میں شریک نہیں ہوں گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اجتماعی قربانی والوں سے جا کر لڑائی جھگڑا نہ کرے، چونکہ ان کے یہاں بھی قصائی آتے ہیں، ان کے یہاں بھی کبھی انتظامات میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور ایک شکایت یہ بہت سننے کو ملتی ہے کہ اجتماعی قربانی کے اندر وہ وقت دیتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ صبح 10 بجے آ جائیں یا 11 بجے آ جائیں، اور لوگ پہنچتے ہیں 3 بجے یا 4 بجے گوشت لینے کے لیے۔ اور آج کل جتنی شدید گرمی ہے اس میں گوشت کو فریج میں رکھنا یا کسی جگہ پہ رکھنا یہ عملاً اجتماعی قربانی والے اداروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لوگ تنازعات میں پڑتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو گوشت دیا ہے وہ خراب ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ادارے بھی ایسے ہونے چاہیے جو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ ہم جب قربانی کرا رہے ہیں تو ایک اجتماعی قربانی ہے،
اور اس کے اندر کچھ کمی کچھ بیشی ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ اور ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی میں شریک ہو رہا ہو اس کی نیت صرف گوشت کی نہ ہو۔ تو اس مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھنے میں اس میں غلطی کرتے ہیں، یعنی مثلاً ایک شخص ہے جس نے اپنے گھر میں 2-3 بکرے قربان کی، اپنی قربانی ہو گئی، اس نے سوچا اچھا چلو میں گائے کا حصہ بھی ڈال لیتا ہوں، تو یہ گوشت کی نیت نہیں ہے، یہ حصہ ہی ڈالنا ہے، قربانی ہے۔ گوشت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے کسی قربانی والے سے کہا کہ بھئی میرے پاس 25,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے گھر کے لیے گوشت چاہیے، تو اگر تمہارے پاس کچھ پیسے کم پڑ رہے ہوں تو میرے ملا لو اور جتنا میرے حصے میں گوشت آتا ہوں مجھے دے دینا، مجھے گھر میں گوشت پکانا ہے یا مجھے کچھ کرنا ہے۔ یہ شخص کہلاتا ہے گوشت دینے والا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی میں جتنے بھی شریک لوگ ہیں وہ اس نیت سے شریک ہوں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ آخری بات میں عرض کروں گا کہ قربانی کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے پروگرام اس حوالے سے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں وضاحت کی ضرورت ہے تو ان مسائل کو نوٹ کر کے ان مسائل کے حوالے سے علماء سے ضرور رہنمائی لے لیا کریں تاکہ آپ کی قربانی درست طریقے سے ہو اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طریقے سے انجام پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com